الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو یہاں بیٹھ کر دین حاصل کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ آج کی اس مختصر ملاقات میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر 183 آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت سے اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کی فرضیت کے تعلق سے گفتگو کیا ہے کہ یہ مہینہ کے جو سب سے بڑے اعمال ہیں ان میں سے سب سے پہلا عمل جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ اب اس روزہ رکھنے کے تعلق سے بہت سارے مسائل آ سکتے ہیں، لہذا اللہ رب العالمین نے صرف 5 آیتوں کے اندر اپنی ساری گفتگو کو رکھا ہے۔ اگر بندہ مومن قاعدے سے انہی 5 آیتوں کو پڑھ لے تو روزہ کے سارے مسائل کو جان سکتے ہیں۔ پہلی آیت کے اندر روزہ کی فرضیت کے تعلق سے گفتگو ہوئی ہے، پھر اس کے بعد جو روزہ فرض کیا گیا وہ شروع اسلام کے اندر اس کی کیا کیفیت تھی اور کیا صورت تھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اس مہینہ کی جو فضیلت ہے، کیوں فضیلت ہے، اس کے تعلق سے گفتگو ہوئی۔ پھر اس میں مسافر اور مریض ان کے مسائل کو گفتگو کیا، اور پھر دعا کے مسئلے کو ذکر کیا ہے، اور پھر وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتے ہیں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ انہی مسائل کو ہم ڈیٹیل سے جانتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اپنی عملی زندگی اور صحابہ کرام کو تعلیمی زندگی کے ذریعے ہم امتوں کو سکھلایا ہے۔ شاید کہ ان مسئلہ کو ہم جان لیتے ہیں تو روزہ رکھنا اور روزہ کے مسائل کے ساتھ بہترین تعامل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ روزہ کہتے کس کو ہے۔ تو روزہ کے معنی ہیں روک لینے کے، یعنی کہ اپنے آپ کو بچا لینے کے۔ کن چیزوں سے بچانا ہے تو اس کی شرعی جو تعریف ہے، جو اصل شریعت میں اس کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو روک لینا ہے یا پرہیز کرنا ہے ان تمام چیزوں سے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بہت بڑی چیز یہ آئی کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے رکھنا ہے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کب سے کب تک؟ تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ کیوں روکنا ہے؟ کیوں رکھنا ہے؟ تو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور اس کے ساتھ علماء نے کہا ہے کہ نیت کے ساتھ۔ نیت یہی ہے کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ یہ روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ہم رکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہے روزہ کا مطلب۔ تو گویا کہ روزہ کی جو ارکان ہیں وہ صرف 2 ہے۔ جس طریقے سے ہم لوگ اس سے پہلے جانے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اسی طرح روزہ کے صرف 2 ارکان ہیں۔ ان 2 ارکان کے اوپر اگر ہم دھیان دیتے ہیں تو روزہ کی جو اصل صورت ہے وہ ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ صرف 2 ہے، اس میں سے ایک نیت ہے۔ گویا کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے سے پہلے نیت ہم کریں گے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے نیت کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت نہیں ہے۔ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے نیت کی ہے، اور نہیں صحابہ کرام کو سکھلایا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے موقع سے ایک نیت کرتے ہیں، وہ ہے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تو اس طریقے سے اگر اس کے معانی پر غور کرتے ہیں تو شاید کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعا نہیں ہے۔ تو نیت کرنے کی خاص دعا ثابت نہیں ہے، جبکہ افطار کرنے کی دعا ثابت ہے۔ جب ہم افطار کریں گے تو اس وقت یہ دعا پڑھیں گے جو سب سے افضل اور بہتر دعا ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ دعا ثابت ہے، لیکن نیت کرنے کی خاص دعا ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔
جب ہم جاگتے ہیں، سحری کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ سب ساری اس چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ ہم انشاءاللہ روزہ رکھنے ہی والے ہیں یا رکھیں گے۔ تو اتنا کافی ہے، اس کو زبان سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا رکن یہ ہے۔ دوسرا رکن ہے کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو روزہ ٹوٹنے کے تعلق سے بس دو باتیں ہیں، اس کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چیز جو جسم کے اندر داخل ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ جو جسم سے باہر نکلے۔ ایک ہے جو جسم کے اندر داخل ہو اور دوسری چیز ہے جو جسم سے باہر نکلے۔ تو جو چیز جسم میں داخل ہو، اگر ناک اور کان کے ذریعے وہ چیز داخل ہو رہی ہے اور اگر پیٹ تک وہ پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ عام طور پر یہ دو وہ راستے ہیں جن سے غذا حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دو راستے کے علاوہ کہیں تیسرا اس سے یا چوتھا راستہ استعمال کیا جا رہا ہے، اگر وہ چیز طاقتور ہے، ان کے طاقت دینے والی چیز ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر طاقت دینے والی چیز نہیں ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ ہے عام طور پہ ایک اصول بنایا گیا ہے، علماء کرام نے استنباط کیا ہے، اور جانتے ہیں کوئی بھی اصول 100% نہیں ہوتے، بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں استثنائی صورت کی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے جو چیز داخل ہو رہی ہے، اسی پہ آپ بہت ساری چیزیں لے سکتے ہیں کہ انسولین جو ہے وہ لینا جائز ہے، وہ ناک کا ڈراپ آپ نہیں لے سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے ذریعے حرق ہوتے ہوئے پیٹ میں وہ چیز جا سکتی ہے۔ کان کا ڈراپ آپ لے سکتے ہیں، اگر آپ اس کو مغرب کے بعد کے لیے مؤخر کرتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن لینا اگر ضروری ہی ہے تو کان کا ڈراپ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آنکھ کا بھی ڈراپ جو ہے وہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہوئی پہلی بات کہ جو چیز اندر جاتی ہے۔ اب باہر، جسم سے باہر کوئی چیز آئے تو اس کے تعلق سے کیا ہے کہ دیکھیے، اس پہ غور کرنے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من زرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاع فلیقضی، جو قے جو ہے، اگر کسی نے قے، کسی کو خود بخود قے آ جائے، یعنی کہ باہر، یعنی جسم سے باہر آنے والی چیز اب ہے، اگر خود بخود کسی کو قے آ جائے تو اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر کوئی الٹی کرے تو اس کے اوپر قضا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے الٹی یا قے کرتا ہے تو اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بلڈ کو ڈونیشن کرتا ہے، چونکہ بلڈ جو ہے وہ باہر وہ چیز آتی ہے جسم سے، تو اس میں روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں، تو اس کے تعلق سے یہ بات ہے کہ اصل میں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کسی کو تھکاوٹ ہو جائے، تھکان ہو جائے، وہ پریشان ہو جائے، تو پھر اس کو روزہ توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ توڑ سکتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس سے آپ یہ بھی سمجھتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بلڈ ٹیسٹ کے لیے تھوڑا سا خون نکال کے دیتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جس میں باہر آنے والی چیزوں میں ایک جو اہم اور خطیر چیز ہے وہ ہے منی کا باہر آنا۔ تو اگر آپ کوئی شخص جان بوجھ کے اگر منی نکالتا ہے، چاہے بیوی کے ساتھ ہم بستری کر کے ہو یا پھر اور دیگر چیزوں کو استعمال کر کے ہو، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص بغیر اختیار کے نکل جائے، جیسے سویا ہوا تھا، احتلام ہو گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے ہم بستری کر لیتا ہے تو روزہ تو ٹوٹے گا ہی، اس کے اوپر اس کے قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہے۔ المہم یہ ایک موٹی چیز ہے جس کو ایک سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو شاید کہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد جو ایک مسئلہ ہے وہ مسافر کے ساتھ ہے اور پھر مریض کے ساتھ ہے، بیمار کے ساتھ۔ تو بیمار کا مسئلہ یہ ہے، اس کے تعلق سے صرف دو چیز سمجھیں۔ اگر دو چیز اس کے تعلق سے اگر ہم ذہن میں رکھ لیتے ہیں تو ان کے سارے مسائل کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ کہ ایک وہ مریض ہے جو دائمی ہیں، جو ہمیشہ بیمار رہنے والے ہیں۔ عام طور پہ ڈاکٹروں کے مشورے سے اگر لیں تو وہ ان کے ساتھ ایسی بیماری ہے جس سے شفایابی کی عام طور پہ امید نہیں ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں دائمی ہمیشہ کے مریض، یا پھر کینسر کے جو مریض ہیں یہ لوگ، یا پھر اسی کے ساتھ ملا سکتے ہیں ایسے بوڑھے عمر رسیدہ شخص
جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو یہ سب سارے اسی قبیل سے آتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ لوگ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ان کے لیے رخصت ہے روزہ نہیں رکھیں، لیکن اس کے بدلے ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، یہ فدیہ ادا کریں گے۔ تو کتنا کھانا کھلائیں گے؟ تو اس کے تعلق سے آیا ہے کہ نصف صاع، یعنی کہ 1.25 کلو، اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 1.5 کلو چاول وہ نکال کر ہر روز کسی مسکین کو وہ دیں گے، چاہے تو وہ شروع میں وہ نکال دیں، یا وہ بیچ میں نکالیں، یا پھر اخیر میں یہ اناج جو ہے کسی کو دے دیں۔ تو یہ چاول کے ساتھ ساتھ کوشش کرے کہ سالن وغیرہ کا بھی انتظام کر کے دے، تاکہ وہ غریب یا مسکین اچھی طریقے سے کھا سکے۔ تو ایک مسکین کو ایک روزہ کے بدلے آپ کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ کون ہے؟ جو دائمی مریض ہے، اور اگر کوئی ایسے مریض ہیں جو وقتی طور پہ بیمار ہوئے ہیں اور پھر وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر مشقت ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، جیسے بخار لگ گیا، نزلہ زکام اس طریقے سے ہو گیا کہ آپ اتنا پریشان ہو گئے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو پھر ایسے شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے لیکن اس کی قضا کرے۔ اسی مریض یعنی کہ وقتی مریض کے ضمن میں وہ ماں اور بہنیں بھی شامل ہیں جو یا تو حاملہ ہیں یا پھر دودھ پلانے والی ہے، تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، ان کو اپنے اوپر خطرہ ہو یا بچہ کے اوپر خطرہ ہو، تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن ان کے اوپر کیا ہے کہ آئندہ مہینے میں وہ روزہ رکھیں گی۔ یہی 2 حالت ہے مریض کی۔ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کہ یہاں اور ہمارے یہاں میں جو بر صغیر ہیں، ان کی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، ادھر کے جو ایام ہوتے ہیں، ایک دن کا فرق ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں سے سفر کر کے ادھر جاتے ہیں تو ہمارے روزے کا کیا حال ہوگا، یا ادھر سے ہم ادھر آتے ہیں تو پھر ہمارے روزے کا کیا حال ہوگا، کیونکہ ایک دن کا فرق ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ کیا تعامل کریں گے، تو مسافر کے ضمن میں انشاءاللہ اس کے تعلق سے تفصیلی گفتگو ہم بیان کرنے کی یا سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو روزہ کے مسائل جاننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔